السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بکھرے موتی کا اور مومن کے ہتھیار کا ایک بہت ہی خوبصورت نبوی نسخہ جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ساتھ ساتھ ریسیپی بھی انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ بہترین سے اس نسخے کو بھی آپ لوگ سیکھیں۔ دنیا اور آخرت کے کاموں پر کفایت کا نبوی نسخہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے کاموں میں کفایت کر دے گا۔ یہ دعا چاہے سچے دل سے پڑھی جائے یا جھوٹے دل سے پڑھیں تو پھر بھی اس دعا کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور دنیا اور آخرت کے کاموں پر کفایت ہوگی۔ کفایت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا اس کے بندے کے لیے کافی ہو جانا، اس کے تمام معاملات میں کافی ہو جانا، یعنی کہ اس کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کی پریشانیوں سے اس کا تحفظ کرنا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ اس میں ریفرنس جو ہے وہ 7 ایڈ کر رہی ہوں، لیکن آپ کو میں یہ بتاتی چلوں میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے کسی بھی چیز میں تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ چیز میں آپ لوگوں کو پہلے سے جو ہے بتا دوں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا پارٹ بن جانی چاہیے۔ ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے کیونکہ آپ کی زندگی کی پریشانیاں جو بھی ہیں نا، ان دعاؤں کو آپ نے ہمیشہ سچے دل سے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ کا یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ آپ نے دعا کر لی ہے اور بس اب اس سے قبول ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا نا پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اس دعا کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو بے شک آپ جھوٹے دل سے بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ بہت ہی زبردست دعا ہے، لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے جو بھی دعا کریں تو اس کے پورے ہونے کا آپ یقین رکھیں، اور ان دعاؤں کے سہارے سے، کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ہر ایک کو زندگی میں بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے نیک مستقبل کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، آپ نے اپنے کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، آخرت کے لیے، مطلب ہماری زندگی میں بہت سی جو ہے وہ ٹاسک ہوتے ہیں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں جس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ مومن کا ہتھیار ہیں جن کو ہم یاد کر کے اپنی زندگی کو جو ہے بہت ہی پرفیکٹ بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کے لیے محنت نہیں کرو گے نا تو آپ کو وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ تو زندگی میں ایکسٹرا نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، ایکسٹرا فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی مومن کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت یہی ہے کہ ہم ان دعاؤں کو، ان چھوٹی چھوٹی کتابوں کو، مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنا لیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ یقین کریں اتنے آپ پرسکون ہو جائیں گے نا کہ جیسے بس آپ نے جو ہے وہ کسی بھی محاذ کی آپ نے تیاری کر لی ہے اور آپ کو پتہ ہے اب آپ نے اس میں جیتنا ہی جیتنا ہے۔ تو ان دعاؤں میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی ہوئی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پرسکون ہو جاتا ہے، پورا دن آپ کا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ کے وقت کے اوپر ہے کہ کچھ لوگ جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس کو مطلب اپنی ڈیلی کی روٹین میں بنا سکیں، تو آپ ویک میں 1 دفعہ پڑھیں، ویک میں 2 دفعہ پڑھیں، جو ڈیلی پڑھ سکتے ہیں وہ ڈیلی پڑھیں، جو یاد کر سکتے ہیں وہ یاد کریں، اور چلتے پھرتے پڑھیں۔ تو بات یہ کہ اللہ کے کلام پڑھنے کی تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کا مطلب کہ کوئی پابندی کسی بھی وقت کی نہیں ہے، لیکن ہاں جیسے فجر میں ہم لوگوں کے پاس آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات سے دور ہوتے ہیں، صبح فریش ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس ٹائم اپنی یہ جو ہے وہ عبادات پرسکون ماحول میں کر سکتے ہیں۔ بچے سو رہے ہوتے ہیں، گھر والے بھی سو رہے ہوتے ہیں، مطلب بہت ایک خاموشی کا ماحول ہوتا ہے، تو اس میں بیٹھ کر ہم اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز کر سکتے ہیں، اس کے آگے رو سکتے ہیں، یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں بھی اس کو جو ہے وہ کھانا نہیں دیتی ہے، دودھ نہیں دیتی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ ہم تو اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، ہم سے اللہ سے جو مانگیں گے ہمارا اللہ ہمیں دے گا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لیکن بات ہے کہ ہم مانگیں تو صحیح، ہم مانگیں تو صحیح، ہم وہی بات ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا لیکن اس کو دینے کا طریقہ آتا ہے، وہ پھر بھی اپنے بندوں کو نواز رہا ہے اور مسلسل نواز رہا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ آج کل جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں جو بھی، تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ اب وقت بہت نزدیک ہے اور ہمیں تیاری آخرت کی جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے۔ تو آخرت کی تیاری شروع کرنے کے لیے میرے خیال سے چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ تو مجھ سے جتنی کوشش ہوگی میں اتنی مسنون دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن میں پھر سے بتا رہی ہوں میں کوئی اسکالر نہیں ہوں،
میں نے کوئی کورس نہیں کیے ہوئے، کچھ بھی نہیں کیے ہوئے، صرف ایک اتھینٹک کتاب ہے جس کو میں خود پڑھتی ہوں، پرسکون ہو گئی ہوں، اور بہت عرصے سے میں یہ پڑھ رہی ہوں، اور مطلب اس کے جو معجزات ہیں میں انہیں محسوس کر چکی ہوں، دیکھ چکی ہوں، آنکھوں سے میں وٹنس کر چکی ہوں. تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ چلو ایک اچھی چیز انسان اگر کسی کو بتائے اور کوئی 1% لوگ بھی اس سے مستفید ہوں تو مجھے لگتا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ قبول ہو گیا، منظور ہو گیا. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے زندگی میں. اور آپ لوگ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، ریسیپی اچھی لگی ہو، اور یہ دعا اگر آپ لوگ تک پہنچ جائے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ باقی لوگوں تک بھی جو ہے یہ دعا پہنچ جائے اور میری ایفرٹ بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت قبول ہو جائے. باقی جو ہے وہ اللہ مجھے معاف کرے اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے.